نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین بالقاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، صلوات پڑھیں۔ محترم سامعین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مصطفیٰ جیسا نبی اور مرتضیٰ جیسا وصی عطا کیا، جس نے ہمیں جناب سیدہ جیسی معصومہ بی بی اور ان کے معصوم بچوں سے پیار کرنے والا دل عطا کیا، جس نے ہمیں وہ چہرے عطا کیے جن میں مولا علی کی محبت کا نور نظر آتا ہے۔ دعویٰ سب اللہ کو پکارنے کا کرتے ہیں، لیکن پکارنے میں فرق ہے۔ کسی نے مندر میں پکارا تو کسی نے کلیسا میں پکارا، کسی نے سومتے میں پکارا تو کسی نے آتش قدح میں پکارا، کسی نے حرم میں پکارا تو کسی نے دریا کی لہروں میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے پکارا، کسی نے اندھیرے میں پکارا تو کسی نے روشنی میں پکارا، کسی نے جلدی پکارا تو کسی نے بڑھاپے میں پکارا، اور کسی نے پیدا ہوتے ہی پکارا۔ پھر اون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا: اے موسیٰ، مجھے ڈوبنے سے بچا لو، میں تیرے اصلی رب کی توحید پر ایمان لاتا ہوں۔ پتہ چلا کہ جب نقلی پر وقت آتا ہے تو وہ بھی اصلی کو ہی پکارتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی زبان سے نکل جاتے ہیں: لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو 40 سال کافر رہ کر اسلام لائے وہ مسلمان ہے، جو کعبے میں پیدا ہو کر رسالت امام کے ہاتھوں پر آ کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے وہ کل ایمان ہے۔ رسالت امام اور مولا علی کا نور جس صلب پہ ہے وہ صلب بھی پاک ہے، وہ رحم بھی پاک ہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم تک چلتا ہے۔ اس مرحلے پر آپ کی توجہات چاہتا ہوں۔ حضرت آدم نے اسلام کا پرچم شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، انوش نے کینان کو دیا، کینان نے مائل کو دیا، مائل نے زد کو دیا، زد نے اخلق کو دیا، اخلق نے مستشکر کو دیا، مستشکر نے ادریس کو دیا، ادریس نے نوح کو دیا، نوح نے سام کو دیا، سام نے اربشک کو دیا، اربشک نے صالح کو دیا، صالح نے عابر کو دیا، عابر نے مارک کو دیا، مارک نے آربو کو دیا، آربو نے ساہوت کو دیا، ساہوت نے تاغوت کو دیا،
طاغوت نے لاہوت کو دیا، لاہوت نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے کیدار کو دیا، کیدار نے تب کو دیا، تب نے یسربی کو دیا، یسربی نے حمدان کو دیا، حمدان نے عبید کو دیا، عبید نے ناشید کو دیا، ناشید نے عوام کو دیا، عوام نے ابی کو دیا، ابی نے عدو کو دیا، عدو نے عدنان کو دیا، عدنان نے ماد کو دیا، ماد نے نذرار کو دیا، نذرار نے مدر کو دیا، مدر نے الیاس کو دیا، الیاس نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے حزیمہ کو دیا، حزیمہ نے کنانا کو دیا، کنانا نے مائل کو دیا، کنانا نے مائل کو دیا، کنانا نے نظر کو دیا، نظر نے مالک کو دیا، مالک نے فہر کو دیا، فہر نے غالب کو دیا، غالب نے لوی کو دیا، لوی نے کعب کو دیا، کعب نے کلاب کو دیا، کلاب نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے وارث رسول اللہ کو دیا، اور رسول خدا نے غدیر خم میں یہ کہہ کر مولا علی کو دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو اپنے فرمان میں رکھے۔ کیا کہنے میرے نبی کے، جس نے آدمی کو انسان بنا دیا، انسان کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا دیا، صاحب ایمان کو کل ایمان کر دیا، سفر کو ہجرت کر دیا، ہلاکت کو شہادت کر دیا، موت کو زندگی کر دیا، زندگی کو بندگی کر دیا، اسلام کو فطرت کر دیا، ایمان کو عادت کر دیا، عادت کو عبادت کر دیا، نماز کو معراج کر دیا، بیدر کو کوثر کر دیا، بلال کو مؤذن کر دیا، اور مولا علی کو قیامت تک مولا کر دیا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ سامعین محترم، اتنی احادیث رسالہ جماعت نے کسی کے بارے میں ارشاد نہ فرمائی جتنی مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ رسالہ جماعت فرماتے تھے علی منی مثل اور راسی من بدنی، علی کی میری سے نسبت وہی ہے جو سر کو بدن سے ہے۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کی چہرے کی زیارت نہ کر لوں۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس سے علم حاصل کرنا ہے اسے دروازے پر آنا ہی ہوگا۔ اور اللہ نے بھی یہ اعلان کر دیا، اے میرا نبی تیرا فرمان میرا فرمان، آپ کی بات میری بات، میرا کرم تیرے جمال میں ہے، میرا غضب تیرے جلال میں ہے، میرا ادب تیرے کمال میں ہے، میرا سوچ تیری آہوں میں ہے، میری رحمت تیری باہوں میں ہے، میری منزل تیری راہوں میں ہے۔ اے میرا نبی تو ظاہر ہے میں راز ہوں، تو سراپا نیاز ہے میں بے نیاز ہوں، تو لہجہ ہے میں آواز ہوں۔ اے میرا نبی جو آپ کا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، جو آپ پر ایمان رکھے وہ کل ایمان ہے، اور جو آپ کی نبوت پر شک کرے وہ بے ایمان ہے۔ سلامت رکھے۔ سامعین محترم، نبی قانون اور شریعت لے کر آتے ہیں، وہ دنیا میں کسی سے پڑھ کر قانون اور شریعت نہیں بناتے، بلکہ وہ جہاں سے آتے ہیں وہیں سے قرآن کا علم لے کر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ میرا نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ دنیا کے کسی اسکول یا دستگاہ میں نہیں گئے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں یا نہیں تو دنیا وہاں سے جانو جہاں سے وہ آئے ہیں، اور میرے نبی کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں یا نہیں تو دنیا کے کسی اسکول یا دستگاہ سے نہ جانو، بلکہ وہاں سے جانو جہاں سے وہ نبی بن کر آئے ہیں۔ میرے نبی کا رب اعلان کرتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان ہے وہ رب
جس نے آپ کو قرآن کا علم دیا، انسان کو خلق فرمایا اور اسے بیان کا علم عطا کیا۔ سامعین محترم، جناب عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے صحابیوں میں سے کون کون نبی کو پیارے تھے، تو جناب عبداللہ بن عباس نے چند صحابیوں کے نام لیے۔ تو سائل نے پوچھا کہ تم نے علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ نبی کے صحابی نہیں بلکہ نبی کے اہل بیت ہیں۔ صحابی اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں، صحابی اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں۔ صحابی بھی وہی محبوب ہیں جو اہل بیت کے نوکر ہیں۔ ایسے صحابی اگر زمین پر ہو، اگر آسمان پر ہو تو آسمان کے تارے ہیں، زمین پر ہو تو طہارت کے پارے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے ہیں۔ سامعین محترم، کوئی ان پڑھ نبی کا صحابی ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونے کے لیے جناب عبداللہ جیسے والد، جناب آمنہ جیسی ماں، جناب فاطمہ بنت اسد جیسی خاتون، جناب ابو طالب جیسے چچا اور مولا علی جیسے غلام ہو، تو رسالت مآب حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی اس دنیا میں آتے ہیں۔ اسی طرح جناب ابو طالب جیسے والد، جناب فاطمہ بنت اسد جیسی ماں اور کعبے جیسا گھر ہو تو مولا علی جیسے امام اس دنیا میں آتے ہیں۔ مولا سب کو سلامت رہے۔ سامعین محترم، میں اس بات پر آپ کی توجہات چاہتا ہوں، اللہ آپ سب کو اپنے انجمان میں رکھے۔ اگر یہ مجالس نہ ہوتی تو آسمان کے فرشتے زمین پر آنا چھوڑ دیتے۔ ہر دن 70,000 فرشتے نواب کربلا کے روضے پر آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ واپس چلا جاتا ہے اس کی پھر باری نہیں آتی، اگلے دن دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی نصیب کی بات ہے، اللہ نے جسے جہاں پیدا ہونے کے قابل سمجھا اسے وہاں پیدا کیا، کسی کو کافر کے گھر پیدا ہونے کے قابل سمجھا اسے وہاں پیدا کیا، کسی کو بت پرست عیسائی یا یہودی کے گھر پیدا ہونے کے قابل سمجھا تو اسے وہاں پیدا کیا۔ لیکن اللہ کی قسم 13 رجب 30 عام الفیل کو اللہ نے ایک مرتبہ پیدا ہونے والے کو دیکھا، ایک مرتبہ تو دنیا میں موجود تمام گھروں کو دیکھا۔ جب مولا علی کی ولایت کے لیے کوئی گھر مناسب نہ دیکھا تو اپنے گھر میں بیچ کر یہ اعلان کر دیا کہ یہی وہ مولود ہے جس کے لیے میں اپنے گھر کو سچا خانہ میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ مشہور شاعر قمر جلال بھی فرماتے ہیں، مسلمانوں پہ حج فرض عیا ہے، طواف کعبہ ایک راز نہا ہے، حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے۔ سامعین محترم، ہم مولا علی سے لے کر جناب مہدی تک کسی کی تعریف اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر کرتے ہیں۔ ہم نے مولا علی کو مولود کعبہ مانا اللہ کی مرضی سے، اور آخری امام بھی وہیں سے آئیں گے کیونکہ وہ کعبے کے مالک اور وارث ہیں۔ اس وقت کعبہ غیروں کے قبضے میں ہے اور مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آ کر قبضہ چھڑوائے، اور مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آ کر قبضہ چھڑوائے۔ سامعین محترم، اس مرحلے پر توجہ چاہتا ہوں۔ رسالت مآب نے کعبے سے اپنے ہاتھوں پر مولا علی کو لیا، اپنی زبان پسا کر علم دیا، دعوت ذوالشیرہ میں اپنا وزیر بنایا، بڑے بڑے کافروں کو علی کے ہاتھوں مروایا، کعبے کے بتوں کو علی کے ہاتھوں گروایا، بدر میں امیر شام کے مامور شیبہ اور بھائی حنظلہ کو علی کے ہاتھوں مروایا، احد میں تلوار دے کر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا اعلان کرایا، خندق میں کل کفر کو مولا علی کے قدموں پر چڑھوایا، خیبر میں علم دے کر اسلام کا بول بالا کرایا، غدیر میں من کن تو مولا کہہ کر مولا علی کو مولا بنوایا، اور جناب رسالت مآب نے اپنے عمل کو علی کا عمل قرار دے کر یہ بتا دیا کہ دعویٰ ہمارا گواہی علی کی، رسالت ہماری امامت علی کی، نبوت ہماری ولایت علی کی، شریعت ہماری طریقت علی کی، رحمت ہماری نعمت علی کی، کوثر ہمارا ساقی علی ہے، جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی ہے۔ سامعین محترم، مشہور شاعر سید محسن نقوی شہید فرماتے ہیں، ہر مرتبہ صفا کا ترانہ علی علی، ہر مرتبہ صفا کا ترانہ علی علی، زندہ حقیقتوں کا فسانہ علی علی، زندہ حقیقتوں کا فسانہ علی علی، گولب سلے ہوئے ہیں مگر جانتے ہیں ہم، آنکھوں سے کہہ رہا ہے زمانہ علی علی۔ سامعین محترم،
عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح یہ گھر فاتح ہوا, کس کی نظر لگی جو یہ گھر ماتم ہوا. عزادارو, سید محسن نقوی شہید فرماتے ہیں, اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. عزادارو, لا الہ الا اللہ کے لیے سب سے پہلی مقتول جو شہید ہوئی وہ ہے جناب آسیہ. محمد اور رسول اللہ کے لیے سب سے پہلی مقتول جو شہید ہوئی وہ ہے ماں عمار یاسر کی سمیہ. علی ولی اللہ کے لیے جو سب سے پہلی مقتول شہید ہوئی وہ ہے ماں حسن اور حسین کی بیوی زہرا. جرم تھا علی ولی اللہ, کھڑی تھی دروازے کے پیچھے, دروازے کی دوسری طرف سے 40 مرد دروازے کو اندر کی طرف دھکیل رہے تھے. کہتے تھے ہٹ جا نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. بیوی کی آواز آتی ہے اگر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. عزادارو, ایک ظالم نے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کی, دوسرے ظالم نے آگ لگائی. دروازہ آدھا چل چکا تھا, خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا بلکہ اس پر لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی جو آگ لگنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی. ایک ظالم نے دروازے پر ٹانگ ماری, بی بی زہرا پر دروازہ کیا. ایک قطب ملون نے ہاتھ میں تازیانہ اٹھایا, بی بی کو تازیانہ ملا. بی بی دروازے کے نیچے تڑپ کر فرماتی, یا علی جلدی آؤ, میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ